روزانہ کے درس میں آپ امامی حضرات انتہائی مفید باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ بالخصوص پچھلے کئی روز سے نماز کے متعلق آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ محدثین کرام نے فرمایا دیگر اور روایتوں کے روشنی میں کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ اب یہ آج جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی کسی نے اگر حج چھوڑ دیا یا ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا، زکوٰۃ کسی وجہ سے نہیں دے سکا وقت پر، اس کو برا سمجھتے تھے، گناہ ہے وہ، لیکن اس کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن نماز کو چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے کہ جو مسلمان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس نے اپنے دین کے ستون کو گرا دیا، یعنی اس نے دین کے عمارت کے کھمبے کو اس نے گرا دیا، تو اس کی عمارت نہ رہی، اس کا دین نہ رہا۔ اب ان باتوں کو ہم سن کر پڑھ کر کے جب اس پر غور و فکر کریں کہ آخر نماز اتنا ضروری کیوں ہے، حج کے تعلق سے اتنا جو ہے تو سخت وعیدیں نہیں آئی ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی اتنی سخت وعیدیں نہیں آئی ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں تقریباً 100 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس طرح سے کئی جگہ پر کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن دیگر آیتوں میں اور وقفے سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 700 مقامات پر قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اتنا حکم زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے اور روزے کے تعلق سے نہیں ہے۔ اور نماز فرمایا کہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا عمل ہے، کہ کسی مقام پر مسلمان اور کفار سب جمع ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان پکاری گئی، تو مسلمان جو ہے اٹھ کر نماز کے لیے نکل جائے گا، چل پڑے گا، تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اذان سن کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گئے، نماز کے لیے گئے، وہ مسلمان ہیں، اور جو نہیں اٹھے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اسلام اور کفر کے بارے میں کے درمیان فرق بتاتی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ نماز کفر اور آدمی کے درمیان فرق بتاتی ہے، یعنی جو نماز نہ پڑھے وہ آدمی ہی نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، بھلے سے انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، نہ وہ انسانی سے وہ بھی تعلق رکھتا ہے، انسان ہے، لیکن فرمایا کہ اصل انسان آدمیت کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو نماز ادا کرتا ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا اس کے تفصیل میں کہ ہر انسان، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب بعد میں وہ جیسی پرورش ہو، جیسے خاندان میں ہو، جیسے قبیلے میں ہو، ویسا وہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہیں تو مسلمان ہے، کافروں کے ہیں تو کافر ہیں، جب تک کہ وہ داخل اسلام نہ ہو تب تک وہ کافر ہے۔ ایسے ہی کوئی مسلمان کا بچہ مسلمان ہے جب تک کہ وہ کوئی کفر نہ کرے وہ مسلمان ہے۔ پیدا جو ہونا ہے تو وہ سب، ہر انسان کا ہر بچہ جو ہے کہیں بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس
اس لیے وہ ہے اسلامی. اب اسلامی ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اب وہ انسانی تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے. جس فطرت پر پیدا ہوا ہے اس فطرت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. عادت جو ہے، عادت انسان کی دنیا میں آنے کے بعد کوئی عادت پڑتی ہے، اچھی عادت پڑتی ہے، بری عادت پڑتی ہے، مگر فطرت اس کے اندر ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں عادت کو بدلا جا سکتا ہے، فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا. تو جو فطرت سے بغاوت کریں تو گویا کہ وہ جانوروں جیسا ہے، وہ آدمیت کے تقاضے کو پورا نہیں کرا. تو یہاں فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے. نماز چھوڑنے کو اس کو کفر سمجھتے تھے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر فقال رسول اللہ علیہ السلام، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے آمدن یعنی جان بوجھ کر کے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے آمدن یعنی کہ جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا، فقط کفر، بس اس نے کفر کیا. اصل حدیث پاک تو یہ ہے، مگر دیگر روایتوں کے روشنی میں، نبی کے اور فرمان کے روشنی میں محدثین کرام فرماتے ہیں وہ کفر نہیں، کافر نہیں ہو گیا، لیکن کفر کے قریب ہو گیا. اتنا برا کام کیا اس نے کو بالکل کفر کے قریب ہو گیا ہے. کبھی بھی وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. روایت ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا، اس کے دین میں کوئی حصہ نہیں. جیسے وجود میں سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے. فرمایا کہ الصلاۃ افضل العبادات، نماز جو ہے تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. کہ کسی نے کہا کہ آج کل حج کتنا مہنگا ہو گیا، ارے باپ رے باپ، حج کتنا مہنگا ہو گیا. لوگوں میں یہ ہاہاکار مچا ہوا ہے. بھائی نماز تو فری ہے نا، نہ سستی نہ مہنگی، حج مت کرو. حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اتنا مہنگا کہ اب تمہارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے. جب 1,00,000 1.5 لاکھ میں 2 لاکھ تک کا ہوا تو لوگ ہمت کرتے تھے، کچھ بھی انتظام کر کے چلے جاتے تھے جن پر فرض ہوتا تھا. اب 3.5 4 لاکھ کو پہنچ گیا، اب تمہارے پاس اتنی پونجی نہیں ہے، تم پر فرض نہیں رہ گیا. ہو کل فرض تھا تم کو 1 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے، پھر لاک ڈاؤن میں تمہارا پیسہ کم ہو گیا اور اب حج مہنگا ہو گیا. اب اتنا تمہارے پاس دولت نہیں ہے جس سے حج فرض ہو جائے، یعنی حج کے سفر کی استطاعت تمہارے اندر نہیں رہ گئی، تو اب تم پر فرض نہیں ہے تو مت کرو حج. حج مہنگا ہو گیا. جس کو دیکھو، جس کو کہیں جو ہے تو یہاں اپنے ایک دیس پردیس کرنے کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے، نہیں جانے کا ارادہ ہے، کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حج کا کبھی ارادہ ہی نہیں ہے اس کو، نہ اس لائق ہے وہ بھی بیٹھ کے حج کے تعلق سے بات کر رہا ہے. وہ بھی بہت بڑا لیڈر بن کے بیٹھا ہوا ہے. ارے کیسی گورنمنٹ آ گئی، بتاؤ حج کتنا مہنگا کر دیا، کوئی سبسڈی نہیں ہے، کوئی اس میں آرکشن نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، حج کمیٹی بھی کچھ نہیں بول رہی ہے. ارے تم پہ نہ حج فرض ہے، نہ تمہارا کبھی جانے کا ارادہ تھا نہ ہے. جو فرض ہے اس کی طرف سوچو ذرا. نماز تو فرض ہے نا، اور یہ ایک دم سستی ہے، یہ فری آف چارج ہے. اور یقین جانو، میں کوئی ایسا پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں. جو حالات چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ مسجدوں میں بھی داخلہ فیس لگے گی. وہ دے گا تبھی اندر آ پائے گا. آہستہ آہستہ اس طرح کے فمفیلٹ اور اس طرح کے مضمون اور اس طرح کی جو ہے تو باتیں ہو رہی ہیں کہ تم مسجد میں کیا دیتے ہو. مسجد میں تمہارے لیے اتنی سہولتیں رہتی ہیں، تمہارے لیے پانی کا انتظام، طہارت خانے کا انتظام، تمہارے لیٹرن باتھ روم کا انتظام، تمہارے لیے وضو کا انتظام، تمہارے لیے جو ہے تو اتنی بہترین فرش کا انتظام، لائٹ کا انتظام، پنکھے کا انتظام، قالین کا انتظام، اے سی کا انتظام، سارا انتظام. تم کیا دیتے ہو اس کی فیس؟ کسی اور جگہ پر اتنے انتظام کی جگہ پر پہنچ جاؤ بغیر فیس کے داخل ہو جاؤ، پھر بھی نہیں آ رہے ہو مسجد میں. جہاں فری داخلہ ہے
فری ایڈمیشن تو یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور جس کا جہاں کہیں جانے کے ارادے نہیں اس کے مہنگائی کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو یہ وہ دن دور نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ مسجدوں میں بھی داخلہ فیس لگنے لگ جائے، ایڈمیشن فیس کہ نہیں اتنا دو. تو کہیں کہیں رہتا ہے تھوڑا بہت کسی نہ کسی طریقے سے، چپل رکھنے کا باکس بنا دیا، ہاں تو مہینے کا تم کو اتنا دینا ہے، آؤ چاہے نہیں آؤ، چاہے 5 وقت آؤ، چاہے ہفتے میں 1 دن آؤ، تمہارا یہ باکس تمہارا اتنا نمبر باکس تمہارا ہے، تم جب آؤ گے تمہارا لاکر ہے اس میں تمہارا چپل محفوظ رہے گا، تو مہینے کا اتنی فیس تم کو دینا ہے. تو چپل کی اتنی فکر ہے، اس کی فیس دیتے باقاعدہ مسجدوں میں لوگ، ان کا نام جو ہے اندراج کیا جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں رہا. اور جس طریقے سے وجود کے اندر جسم کے اندر سر کا مقام ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ دین کے اندر نماز کا مقام ہے. کسی کا سر نہیں رہے تو دھڑ کسی کام کا رہے گا، نماز نہیں رہے تو باقی اور اعمال کسی کام کے ہو سکتے ہیں. جب سر نہیں تو دھڑ کسی کام کا نہیں ہے. اور سر کے جیسا مقام نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ سر کے جیسا مقام دین کے اندر نماز کا ہے. سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے، یعنی پورا دھڑ ہے، سر نہیں ہے. تو دھڑ کسی کام کا ہے، یا سر ہے لیکن بالکل بے سر تال کا ہے، کسی لائق کا نہیں ہے، اس میں جو بھیجا ہے وہ خراب ہو چکا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے. اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے پیٹھ کے پیچھے بورڈ لکھ کے ٹانگ دیے ہے، تختی، کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی کو یہ ملے تو اس کا یہ ایڈریس ہے، وہاں پہنچا دو. اس کا سر تو ہے لیکن سر کے اندر جو بھیجا ہے بالکل خراب ہو گیا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے. سر تو ہے مگر آنکھ نہیں ہے اس کے اندر، نابینا ہے. سر تو ہے مگر اس کا کان، اس کی زبان، یہ سب کام کی نہیں رہ گئی ہے، گونگا اور بہرا ہے. تو ایسا سر رکھ کے بھی کیا، وہ جو جمعہ پڑھتے ہیں اور بڑے ٹھاٹ سے کہتے ہیں، کبھی ان کو نماز کی دعوت، ہاں پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ، ہر جمعہ پڑھتے ہیں. ارے تو کھانا بھی ہر جمعہ کو کھا لیا کرو، باقی ہفتے بھر مت کھایا کرو، اور دیکھو پھر جسم کتنا سلامت رہتا ہے. تم نماز جمعہ پڑھ کے اور عیدین پڑھ کے دین کو سلام سمجھ رہے، دین ہمارا محفوظ ہے ایک دم. تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز ہم خود پڑھیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، اس میں ہمت سے کام لیں، ذرا آگے بڑھیں، نکلیں، 2 قدم چلیں، لوگوں کے ساتھ ان سے ملاقات کریں. اور اگر کسی کو کہیں نہیں جانے کی ہمت اور یہ ہے فرصت، اپنے گھر میں اس چیز کو قائم کریں. گھر کا ہر فرد، جتنے بھی عاقل و بالغ ہیں، سب نمازی ہونا چاہیے، سب نمازی ہونا چاہیے. ورنہ کھانا بند کر دو، بات کرنا بند کر دو اس سے. اسی بنیاد پر انشاءاللہ نیکی ملے گی. اس بیٹے سے بات اس لیے نہیں کرتا باپ کی نماز نہیں پڑھتا، انشاءاللہ اس کو نیکی ملے گی. بیوی سے اس لیے بات نہیں کر رہا ہے اور اس کے بستر پہ قریب نہیں ہوتا اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتی ہے. بیٹی کے ہاتھ کا دھلا ہوا کپڑا یا پکائی ہوئی روٹی نہیں کھا رہا ہے، کیوں؟ وہ نماز نہیں پڑھتی. ایسا کچھ سسٹم کرو. تو فرمایا کہ اگر دین میں جو ہے نماز کا مقام ایسا ہے جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہے. اس طرح سے فرماتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر پانی ڈال رہی تھی کہ ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ مجھے وصیت فرمائی جائے، مجھے کچھ وصیت کیجئے یا رسول اللہ علیہ السلام. جبکہ آقا علیہ السلام سر دھو رہے تھے اور آپ کی کنیز جو پانی ڈال رہی تھی، آپ سر دھو رہے تھے. ایسی حالت میں ایک شخص آیا کہ مجھ کو کچھ وصیت کیجئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، چاہے تجھ کو بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کبھی. اور فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا. اگر تجھے تیرے گھر اور مال و دولت سے جو ہے تو باہر کر دیا جائے، آگ کر دیا جائے، اگر والدین
تجھ کو گھر سے نکال بھی دیں تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا، ان کو گالیاں مت بکنا، اور شراب کبھی نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ فرمایا تیسری بات کہ شراب کبھی مت پینا، اور فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذمے سے باہر ہو گیا۔ اب کہیں مارا جائے، کاٹا جائے، جلایا جائے، پھونکا جائے، لوٹا جائے، فرمایا اللہ اس کے رسول کی رحمت اس کو بچانے نہیں آئے گی۔ یہ ہے نماز کی حقیقت۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ لوگ نماز کے متعلق انتہائی مفید باتیں سماعت فرما سکیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ روزانہ آپ خود جو ہے تو بیٹھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، آنے کی کوشش کریں، لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، اور جہاں جو ہے جہاں کہیں بھی آپ کو سنی مسجد نظر آ جائے، مل جائے، سنی امام اچھا مل جائے، وہاں نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے تو تنہا بھی پڑھ لے، نماز پڑھیں، مگر کچھ نفل نمازیں گھر میں پڑھ لیا کریں تاکہ بچوں کو بھی رغبت ملے، ان کی بھی اسی طریقے سے جو ہے تو تربیت ہوتی رہے کہ کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرض نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، باقی نمازیں گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں گھر میں وہ اتنا سہولت نہیں ہے، ہر کے پاس وہ اتنا گھر نہیں ہے، ہر کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے، تو مسجد بہترین جگہ ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، تو یہاں پر آ کر کے سب سے اچھی بندگی کا طریقہ جو ہے نماز، اس کو ادا کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک مولا ہم تمام مسلمانوں کو راہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہر طرح کی برائی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ ابھی تیری دی ہوئی توفیق سے یہاں جو کچھ بھی پڑھا سنا کہا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جتنی بھی حق نیک جائز باتیں کہیں سنی پڑی گئی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔